اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 سورہ فاتح پڑھا تھا ترجمے کے ساتھ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، اس کا رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے، بسم یعنی نام سے، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، مقطعات جن کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ ان کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ ذالکا، یہ، الکتاب، کتاب، لا ریبا فی، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریبا شک، فیہ اس میں، ہدن یعنی ہدایت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، نہیں شک اس میں، ہدن للمتقین ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے یا متقی لوگوں کے لیے۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یا جو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا یا جو لوگ ایمان لائے، بالغیب، غیب کی باتوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور یقیم قائم کی، الصلاۃ نماز، اور جنہوں نے قائم کی نماز، ومما اور جو رزقناہم رزق ہم نے تمہیں دیا یا ہم نے انہیں دیا، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر اور قائم کی انہوں نے نماز، ومما رزقناہم ينفقون اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، یعنی کہ وا آ گیا تو اس لیے ہم اور کا لفظ استعمال کریں گے، اور جو لوگ، یؤمنون ایمان لائے، بما انزل الیک، جو اتارا ہم نے، الیک تمہاری طرف، یہاں تمہاری طرف سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو اتارا ہم نے تمہاری طرف، وما انزل، اور جو، وا کا میں نے بتایا تھا، اور ما جو، انزلہ اتارا، من قبلک اس سے پہلے، من کا مطلب اس سے، قبلک پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ رپیٹ کر رہی ہوں، والذین یؤمنون اور جو ایمان لائے، بما انزل الیک جو اتارا ہم نے تم پر، اس پر، وما انزل من قبلک اور جو اتارا ہم نے اس سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں یا یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں سارا اکٹھا پڑھتی ہوں۔ الف لام میم، حروف مقطعات جن کے معنی ہمیں نہیں معلوم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب نہیں شک اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور قائم کی نماز اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لائے جو ہم نے اتارا تم پر اور جو اتارا اس سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ کریں جو میں نے آپ کو سبق دیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سنیں، پھر اس کو دہرائیں۔ اگر ایسے آپ کو نہیں ہو رہا تو آپ ایک الگ سے رجسٹر بنائیں، الفاظ معنی اس میں جیسے جیسے میں الگ الگ کر کے بتا رہی ہوں،
یہ طریقہ کار سب سے بیسٹ رہتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ لوگ یہی الفاظ آگے آئیں گے، آگے پڑھو گے تو آپ لوگوں کو ساتھ الفاظ یہاں کے یاد ہوں گے، الفاظ معنی جب یاد کر لو گے، لیکن اس کو پوری آیات کے ساتھ اگر پڑھو گے تو وہ زیادہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں بیٹھتے چلے جائیں گے۔ آگے جب یہ الفاظ آتے ہیں تو آپ کو آلریڈی 5-10 پارے پڑھنے کے بعد آپ کو ایسے لگے گا کہ میں پورا قرآن سمجھنے لگ گئی ہوں، یا ہم پورا قرآن سمجھنے لگ گئے ہیں۔ سمجھ میں آپ کے تو آنا شروع ہو گیا ہوگا، ابھی سے آ رہا ہے، بٹ یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ لوگ بہت کم الفاظ ایسے رہ جاتے ہیں جو نئے نئے آتے جائیں گے قرآن میں، ان کا بھی انشاءاللہ میں آپ کو اسی طریقے سے بتاتی جاؤں گی۔ آپ الفاظ اپنے لکھتے جائیں، الفاظ معنی لکھتے جائیں، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ سورہ فاتحہ آپ میری سنیں، اس کو ریپیٹ کریں، پھر یہ سورہ بقرہ انشاءاللہ 4 آیات یہ دے رہی ہوں، اسی طریقے سے۔ ہاں، اور میں نے آپ سے بات یہ کرنی تھی میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، ہماری آج کی یہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو صرف ناظرہ ہی نہیں پڑھیں، کیونکہ بے شک اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیوں پر جو اس کا صحیح مقصد ہے قرآن کو اتارنے کا، وہ مقصد تبھی پورا ہوگا کہ ہماری زندگیوں پر یہ افیکٹ کرے گا، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے آج کے بچے اس کو سنیں، سمجھیں، یعنی کہیں قرأت ہو رہی ہے، کہیں پہ تلاوت کی جا رہی ہے، ہم قرآن خوانیوں میں جاتے ہیں، پارے کے اوپر پارہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھا ہوا ہوگا تو وہ پارہ پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو بہنوں اور بھائیوں، میرا مقصد اور صرف یہ ہے کہ ہماری نسلیں، ہمارے جو لوگ جن کو قرآن عربک نہیں آتی، وہ اس بات کو سمجھیں، سمجھ کے قرآن پڑھیں۔ اور تفسیر بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں اس کی، لیکن تفسیر بہت زیادہ لمبی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ کی ڈیمانڈ ہے، آپ چاہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور یہ بتائیں کہ میں آپ کو تفسیر اس کی بتایا کروں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو تفسیر بھی بتا دوں گی، ادروائز آپ لوگ اس کو لفظ بائی لفظ سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو تفسیر کی ضرورت نہیں پھر پیچھے رہ جاتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن نازل کرنا شروع کیا تو آپ کو پتہ ہے یہ قرآن ایک دن میں 2 دن میں نہیں ہو گیا، پورے 23 سال لگے اس کو نازل ہونے میں۔ 23 برس میں جب یہ نازل ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قوانین ایسے تھے جو پہلے والی قوموں پر حرام کر دیے گئے تھے، ہم پہ جائز کیے۔ اس میں قرآن میں آگے ذکر آئے گا کہ کون سی چیزیں ناجائز اللہ نے منع کر دی گئی تھی، حرام تھی ان پہ، یہودیوں پہ، لیکن ہم پہ وہ چیزیں حلال ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر اب حرام کر دی ہیں، لیکن پہلے والی جو قومیں گزری ان پر حلال تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم خود بخود سمجھتے چلے جائیں گے۔ قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، میں نہیں سمجھتی۔ میں نے قرآن کو جس طرح سے سمجھا ہے، میں نے بہت عرصے سے اس چیز کی تلاش میں تھی کہ کوئی ایسا پڑھانے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو میری ٹیچر ہیں، جو مجھے پڑھا رہی ہیں اور جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، میں ان سے اپنی پوری زندگی ان سے تعلق اپنا رکھنا چاہتی ہوں تاکہ مزید مجھے سیکھنے کا موقع ملے۔ تو ان کے لیے دعا گو ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی آسان کرے، ان کی آخرت اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو اللہ مجھے زندگی دے، صحت دے، میں اسی طرح سے اپلوڈ کرتی رہوں انشاءاللہ۔ کہ والسلام، اللہ حافظ۔